بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج جون کی 25 تاریخ ہے اور ترجمانی قرآن حکیم کے حوالے سے ہم سورہ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 85، سورہ الانبیاء 21ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 85 سے ہم آج کی ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، کل ہم جناب سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے پہنچے تھے اور حضرت ایوب کے اسوہ میں، نمونہ کمال میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس پہ گفتگو کی تھی اور ان کے اہل پر اور مثلہم ماہم پر، رقص پر، زغص پر، فضرب بہی، یہ تمام جو آئے تھے الفاظ اس سورہ کے ساتھ ساتھ سورہ صاد کے حوالے سے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے اور نتیجہ کلام یہ نکلا تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا خصوصی جو یہاں ریفرنس آیا ہے یہ مہاجرت کے حوالے سے۔ مہاجرت جو ہے وہ ان تمام انبیاء میں قدر مشترک ہے اور اسی مہاجرت اور مہاجرت کے بعد پناہ گاہ، مائیگریشن، اور مائیگریشن کے بعد ان کو پناہ گاہ کا، ماوا کا، تمکن و استخلاف کا عطا ہونا، یہ اس تیسرے حمد کا جس میں آج ہم گزر رہے ہیں، جو سورۃ الکہف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احزاب پہ جا کر ختم ہوگا۔ یہ جو مجموعہ قرآن ہے حمد ثالث، سورۃ الکہف سے سورہ احزاب تک، ان تمام صورتوں کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ہے ہدایت کا نقطۂ آغاز اور اس نقطۂ آغاز سے ہجرت اور ہجرت کے بعد تمکن و استخلاف۔ تو یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی دعوتیں جو ان صورتوں میں زیر بحث آئیں گی ان میں دعوت کا پیش کرنا ہوگا، پھر مہاجرت کا مرحلہ آئے گا اور مہاجرت کے بعد پناہ گاہ، اور یہ پناہ گاہ جو ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں تمکن و استخلاف کا مرحلہ، یعنی جس میں وہ ربوبیت عالمینی جو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ایک یعنی ہمارا سلوگن ہے، ماٹو ہے، شعار ہے، ہماری تمام زندگی کا مرکز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک قول نہیں رہتا بلکہ یہ ایک عمل بن جاتا ہے اور فرد اور جماعت کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور نظام کی محکومیت میں اور اس کے نتیجے میں ہر فرد کی مادی اور معنوی، جسمانی اور ذات کی ضروریات کا تکفل، کفالت، پورا کرنا، ان کو آئینی، قانونی اور نظام کے طور پر یہ عملی شکل میں یہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ بات آ کر ختم ہوئی تھی۔ اب بقیہ جو ذکر کے قابل انبیاء ہیں ان کا بیان جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں اسماعیل۔ یہ اسماعیل جو ہے رفقائے محترم، یہ دو لفظ ہیں، اسما اور عیل۔
اسما یسمی اسما، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلند کرنا. اسما یسمی اسما، بلند کرنا. اور اعلی یا ایلو کا معنی ہوتا ہے بلند کرنے کے نتیجے میں کثرت سے ہم آہنگ ہو. اسماعیل وہ نبی کہ جس نے اپنی ذات کو ایلیویٹ کیا، یا اپنے اہل کو ایلیویٹ کیا، اپنے ماحول کو ایلیویٹ کیا، اور اس ایلیویشن کی جدوجہد کو، نتائج و ثمرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات سے نوازا، اور وہ عیال دار ہو گیا. اس سے ایک جتھا، جمعیت، جماعت، یعنی اس نے ایک پودا لگایا. پودا لگانے میں بڑی جدوجہد اور محنت کی، لیکن وہ ایک پودا جو ہے وہ ہزارہ پودوں کا نہیں، باغات کا باعث بن گیا. تو اسماعیل، اسما جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور اس کو ایل کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اعلی یعیلو یا اعلی یعولو، ایالت والا، عیال داری ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی عیال بولتے ہیں، عائلہ بولتے ہیں، اہل و عیال بولتے ہیں. تو اسماعیل وہ نبی کہ جس نے اپنی ذات کو، اپنے نسب العین کو، اپنی جماعت کو یا اپنے رفقا کو بلند و بالا کرنے کے لیے جد و جہد کی. اور ایلا، اس کی وہ جد و جہد جو ہے چونکہ وہ قانون اور نظام الہی کے ماتحت تھی، لہٰذا وہ عیال دار ہو گیا، جتھے اور جمعیت کا مالک بن گیا، یعنی اس سے وہ نظام عملی شکل میں. تو یہ اسماعیل. اس کے بعد ہے ادریس. ادریس جو ہے یہ افعیل کا وزن ہے داراسا. داراسا سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے ادریس. داراسا یاد رکھو کا معنی ہوتا ہے تھریش آؤٹ کرنا، تھریش آؤٹ، تھریشر کا پروسیس، یعنی فصل کو کاٹنا، اور کاٹنے کے بعد دانے اور بھوسے کو الگ الگ کرنا. اس عرف عام میں کہتے ہیں درس دینا. تو یہ قرآن حکیم کے حوالے سے یہ 7 سٹیجز پہ یہ درس مکمل ہوتا ہے. تو ادریس افعیل کے وزن پر ہونے کی وجہ سے گویا کہ تدریس کا امام، یعنی جو الہی درس ہے، الہی درس دینے میں نمونہ کمال، غائب درجہ، اعلیٰ درجے کا مدرس، اعلیٰ درجے کا درس دینے والا. تو درس الہی میں یا کلام الہی کا درس دینے میں جو اعلیٰ آئیڈیل، تو وہ ادریس. اور آگے فرمایا وذالکفل، دوسروں کی کفالت کرنے والا. ذالکفل، کفل کہتے ہیں کفالت کرنا، ذالکفل کفالت کرنے والا. اب یہ بظاہر تو 3 نام الگ الگ ہیں رفقا محترم، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں انبیاء کے اسماء جو ہیں نا انڈیویجولز کے طور پر، یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے. ابراہیم قرآن کا موضوع نہیں ہے، قرآن کا موضوع ہے ابراہیمیت. اسماعیل قرآن کا موضوع نہیں ہے ایز اے پرسن، بلکہ اس پرسنالٹی کے اندر جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو یونیورسل ہیں اور عالمی، ہمہ زماں اور ہمہ مقام پر جن کی حکمرانی ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ یوسف نہیں یوسفیت، ابراہیم نہیں ابراہیمیت، موسیٰ نہیں موسویت، مسیح نہیں مسیحیت، محمد نہیں محمدیت. یعنی وہ ازم، وہ نقطہ نظر، وہ اسکول آف تھاٹ، وہ موقف اور مکتبہ. تو یہ مقصود اسماعیل سے زیادہ اسماعیلیت مقصود ہے، ادریس سے ادریسیت مقصود ہے، اور ذالکفل سے ذوالکفالہ. اور یہ تقریباً جتنے بھی ایک نبی کا جو کمال ہوتا ہے نا، وہ تمام انبیاء کے کمالات ہیں، صرف اس میں وہ پہلو ابھرا ہوا ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے اسماء آئیں گے، وہ کسی ایک وجہ سے ان کا وہ نام پڑا، لیکن دوسرے جو کمالات ہیں، مثلا ہر نبی صدیق ہوگا، شہید ہوگا، صالح ہوگا، نبی ہوگا. جس طرح مومن، کہ مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے، متقی بھی ہے،
صالح بھی ہے، شہید بھی ہے، منعم علیہ بھی ہے، ہادی و مہدی بھی ہے، ذاکر بھی ہے، طالی بھی ہے، راکع بھی ہے، ساجد بھی ہے۔ تو یہ اسماء ایک طرف تو ایمان کے شیئرز ہیں، اور وہ ایمان جب ایک کامل شکل میں ہوگا تو تمام جو کمالی صفات ہیں وہ بدرجہ عتم اس میں موجود ہوں گی۔ تو اسی طرح ہر نبی اپنی ذات میں اسماعیل ہے، ہر نبی اپنی ذات میں اسماعیل ہے، کیونکہ اگر وہ اسماء کا عمل نہیں کرے گا، اپنے آپ کو احکام الہیہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرے گا، اپنے اہل و عیال کو کتاب اللہ کے ساتھ جوڑنے میں جدوجہد نہیں کرے گا، اپنی جماعت کو اسماعیل کیسے ہوگا؟ اسی طرح ادریس، ہر نبی اپنی ذات میں ہی ادریس ہوگا، ہر نبی اپنی ذات میں ذوالکفل ہوگا، کہ کفالت عامہ اور کفالت خاصہ نبوت ہے ہی۔ نبوت کا نظام کیا ہے؟ ریویل نالج کیا ہے؟ ہر فرد کو کفالت مہیا کرنا۔ اس لیے اسلامی ریاست کا فریضہ کفالت عامہ ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر تو جانور تو کجا، یعنی انسان تو کجا، جانور جو ہے ان کی بھی جو ضروریات زندگی کی فراہمی ہے، ضمانت ہے، وہ ریاست کا فریضہ ہے۔ تو یہ جو اسماعیل ہوئے، ادریس ہوئے یا ذوالکفل ہوئے، تو ان کا وصف کیا فرمایا؟ کل من الصابرین۔ ان کا جو اصل وصف ہے وہ کیا ہے؟ صبر۔ سب کے سب کیا تھے؟ صابر تھے۔ صبر رفقا محترم سبارہ، وہ پتھر جو کہ کشتی میں یا بحری دریا میں، وہ جہاز میں، بحری جہاز میں نچلی سطح پر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز کا جو بیلنس ہے، توازن ہے، وہ برقرار رہے۔ اور اسی طرح سبارہ پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سے سیلاب گزر جائے تو گزر جائے، لیکن اس کی جو انٹیٹی ہے، ذات ہے، قد و قامت ہے، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ تو صبر اساسی طور پر ہے بیلنس اور توازن کو قائم رکھنا، اور یہ بیلنس اور توازن ہر حال میں قائم رہے، خوشی کے حالات میں بھی، غمی کے حالات میں بھی، سرما میں بھی، گرما میں بھی۔ یعنی انسان موسموں کا اور حالات کا پابند نہ ہو، جسے مرکب الاحوال کہتے ہیں، کہ حالات سازگار ہوئے تو اللہ کے ساتھ ہیں، نظام کے ساتھ ہیں، اور اگر حالات نے کوئی ایسا پلٹا کھایا کہ جو سازگاری نہیں ہے تو الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ تو صبر ہے مستقل مزاجی، مستقل مزاجی، ہم وقت ہر زمان اور ہر مقام میں اپنے آپ کو اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا۔ اور یہ جو وصف ہے رفقائے محترم، اس کی حیثیت گاڑی کے لیے جس طرح پٹرول ہوتا ہے، تو 5 لاکھ کی گاڑی ہو یا 10 لاکھ کی، بیکار ہے اگر آپ کے پاس پٹرول نہیں ہے۔ پاس صوم ہو، صلاۃ ہو، الحج ہو، الجہاد ہو، ان تمام کے لیے جو رفقائے محترم پٹرول ہے نا، وہ صبر ہے۔ صبر کی حیثیت ان سب کے لیے پٹرول کی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے نصب العین کے حصول پر جس صفت کو سب سے زیادہ توجہ کے قابل گردانا ہے، صوم کے لیے، صلاۃ کے لیے، تمام، وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ اس ضمن میں میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات یوں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 137، سورہ الاعراف آیت 137، ارشاد ربانی ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور والی وارث بنا دیا ہم نے القوم، بنی اسرائیل کو، پرٹیکولر نیشن جو اللہ کے اس مقام پر مقصود کے طور پر ہے۔ والی و وارث بنا دیا ہم نے ایک ایسی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، الذین کانوا یستضعفون،
وہ کہ جنہیں محروم سے محروم تر کر دے، ڈپرائیوڈ آف، کمزور سے کمزور تر کر دیا. یستضعفون زیف سے ہے، ذوف کمزوری، محتاجی، لاغری، محرومی، کہ جن پر محرومیاں، محکومی، محتاجی مسلط کی گئی تھی، ان کو ہم نے والی و وارث کیا. کہاں کا؟ مشارق الارض و مغاربہ، سرزمین مصر، سرزمین مصر یا ارض فلسطین، اس کے مشرقی علاقوں کا بھی اور مغربی علاقوں کا بھی، یعنی اس کے مشرق اور مغرب کا ہم نے انہیں والی و وارث بنایا. التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین کے جہاں ان کی نشو و نما کے لیے، عروج کے لیے، بلند و بالا ہونے کے لیے وافر امکانات رکھے گئے تھے. وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے رب کا قانون، تیرے رب کا وعدہ، تیرے رب کا کلام اپنے کمال کو جا پہنچا. تیرے رب کا کلام پایہ تکمیل کو جا پہنچا، یعنی تیرے رب کے کلام میں بنی اسرائیل کے بارے میں جو وعدے اور وعیدیں تھیں وہ اپنے کمال کو جا پہنچی، یعنی وہ مکمل پوری ہو گئی مکمل طور پر. اور آگے رفقائے محترم وہ کیوں پوری ہو گئی؟ بوجہ اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ صلاۃ کا عمل کرتے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ جہاد کرتے تھے. قرآن یہاں پر جو حوالہ دے رہا ہے نا ان کے کامیاب ہونے کا، جس وصف کو شرط لازم کے طور پر بیان کر، وہ کیا کر رہا ہے رفقائے محترم؟ بما صبروا، بما صبروا، بما صلو نہیں کا، بما صلو، بما صامو، بما جاہدو، بلکہ کہہ رہا ہے بما صبروا. یہ تمام کامیابیاں اور کامرانیاں ان کو کیوں عطا ہوئیں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہو گئے تھے؟ صابر. انہوں نے اپنے آپ کو صابر بنا لیا تھا، صبر کا وصف انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لیا تھا. تو اس صبر کی وجہ سے ان کے اوپر یہ انعام ہوا. گویا کہ صبر جو ہے رفقائے محترم، وہ جس طرح میں نے عرض کیا وہ پیٹرول ہے، پیٹرول ہے صوم کے لیے بھی، صلاۃ کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی، حج کے لیے بھی. کوئی کام ایمان کا، اعمال صالحہ کا سرزد نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ میں اور مجھ میں صبر نہ. صبر کا معنی مستقل مزاجی، لگن، جذبہ، حالات کے حوالے سے نہیں. اچھے حالات ہوئے، وقت ملا، آ گئے. وقت میں کوئی گڑبڑ ہوئی، حالات میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو گھر بیٹھے ہیں، انتظار کریں آپ. صبر یہ نہیں، صبارہ. اور آگے فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور اس صبر کی برکت سے، اس صبر کے نتیجے میں ہم نے بنی اسرائیل کو جو یہ انعام بخشا، اور اس صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے جو فرعونی تھے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. فرعونی بما اپنی صنعتوں کے، سائنسز کے، یسناؤ، جو انڈسٹریز، فیکٹریز، جو کچھ کہ انہوں نے پہلے فرعونیوں نے پروان چڑھایا تھا، وہ سب کا سب وما كانوا يعرشون. اور وہ چیزیں کہ جن کے وجہ سے ان کے پاس عرش اقتدار تھا، عرش و اقتدار تھا، وہ سب ان سے چھن گئی. لہذا رفقائے محترم ایک بات تو ہے صبر، اور قرآن میں یا اسلام میں صرف صبر مطلوب نہیں ہے. صبر تو ایک بنیادی بات ہے، صبر کے اوپر آپ نے ایک اور اضافہ کرنا ہے. صبر پر ایک اور اضافہ کرنا ہے، اور اس اضافے کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ آل عمران. آل عمران اور سورہ آل عمران کی آخری آیت جلیلہ جس کا نمبر 200 ہوگا، اس میں رفقائے محترم صبر کے اوپر ایک اور وصف ہے، صبر ہی سے نکلا ہوا. قرآن کی اصطلاح میں وہ ہے مصابرت. صبر اور صبر سے اوپر کی ڈگری ہے مصابرت. یہ ہے دوسروں کے اندر صبر انکلکیٹ کرنا، دوسروں کے اندر صبر پیدا کر لے. یعنی ایک فرد اپنی ذات میں صابر ہے،
لیکن وہ اپنی جماعت کے دوسرے افراد میں صبر پیدا نہیں کرتا، تو اگر ایک زنجیر ہے اور اس زنجیر کی 3-4 کڑیاں تو بہت ٹھیک ٹھاک ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور 6-7 والی کمزور ہیں، تو جہاں کمزور ہیں دشمن وہاں حملہ کرے گا۔ یا اگر آپ نے ایک ڈیم بنایا، کوئی بھی پروجیکٹ ہے جو بہت سے افراد سے ہے، تو کہیں ایک جگہ بھی اگر کمزوری ہوگی تو وہیں سے پانی اندر گھس آئے گا، نفوذ کرے گا۔ اس لیے صبر انفرادی اقوام کو مقام محمود تک نہیں پہنچائے گا، صبر کے بعد ہے مصابرت۔ مثلا یہاں دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فلاح کی شرائط بیان کی جا رہی ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی ایمان کے بعد جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ یا صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا صاموا صوموا حجوا جاہدوا، نہیں، پہلی چیز ہے صبر۔ صبر کا معنی ہے ایمان اور اس کے تقاضوں پر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا، پہاڑ کی طرح اپنے موقف پر ایمان پر کھڑا ہو جانا، یہ صابر ہونا ہے۔ اور آگے رفقائے محترم وصابرو، یہ باب مفعلہ ہے، اس کا معنی ہے دوسروں کو صابر بناؤ۔ کیسے بنائیں گے؟ اگر ان کی کمزوریاں اور کمیاں جو ان کو دور کرنے میں ان کی مدد نہیں کریں گے، تو جو دوسروں میں ڈیفیشنسیز ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ مثلا کسی میں علم کی ڈیفیشنسی ہے، کسی کی عمل کی ہے، تو دوسروں کی جو ڈیفیشنسیز ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، ان کو نشانہ تنقید نہ بناؤ۔ تنقید یا وہ جو تنقید وہ تو باہر سے کھڑا ہونے والا کرتا ہے، تو مومن کا کام تو ہے کہ وہ اپنے بھائی کی اس کمزوری کو دور کرنے میں اس کا ممد و معاون بن جائے، اور وہ بنے گا تب جب وہ اس کو اپنا سمجھے۔ تو دوسری سٹیج کیا ہوئی؟ وصابرو، دوسروں کو صابر بناؤ۔ اگر خود بن گئے ہو تو کامل وہ ہے جو کامل گر ہو۔ کامل کے ساتھ دوسری سٹیج کیا؟ مکمل، دوسروں کو کمال مطلوب پر لے جانے والا۔ خود صابر بنو، دوسروں کو صابر بننے میں مدد دو، اور اس کے لیے کیا کرو؟ وَرَابِطُوا، ربط، یہ رباط سے رفقہ محترم، رباط کا اصل مفہوم ہوتا ہے جو فوج کی ایک ڈیٹیچمنٹ یا بٹالین یا گروپ ہوتا ہے کہ جس کو ایک مہم اور مشن کے لیے تیار کیا جائے، تو جس طرح پھر ہر فوجی، فوج کا ہر یونٹ اور یونٹ کا ہر ممبر جس طرح ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، دست و بازو میں ہاتھ ڈال کر نہیں، جسم کے اندر جسم نہیں، روح غائب، یعنی اگر جھنڈا فوج کا ہے تو وہ ایک کے پاس ہے تو سب کے پاس وہ امانت ہے، ڈیوٹی ہے۔ اگر ایک جھنڈا بردار جو ہے، علم بردار جو ہے، وہ گر جائے گا، دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا، چوتھا اٹھے گا، وہ سب کا اجتماعی فریضہ ہے اپنے شعار، نصب العین، ملت، مسلک حیات، اس کو بلند و بالا رکھ۔ تو رابطو، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ جس طرح کیا جڑتا ہے؟ فوج۔ اور پھر اس کے ساتھ رفقائے وہ تو رباط، رے کی پیش ہو جائے، رباط۔ آپ میں پہلے دور میں سرائیں ہوتی تھی رفقائے محترم، سرائیں، آج کل تو ہوٹلنگ کا نظام آ گیا، ریسٹورانٹ آ گیا، تو پہلے رباط ہوتے تھے۔ تو رباط بنانے کے لیے اگر آپ اینٹ پہ اینٹ نہیں رکھیں گے، جسے ردے پر ردہ عمارت، تو ردے پر ردہ رکھیں گے تو عمارت اوپر اٹھے گی۔ اگر آپ ایک اینٹ یہاں رکھ لیں، ایک وہاں رکھ لیں، ایک وہاں رکھ لیں، اور ان میں کوئی کنیکشن نہ ہو، تو خواہ پورا بھٹا آپ لا کر 2-4 میل میں پھیلا دیں، نہ عمارت بنے گی، نہ اس سے عمارت کا مقصود اور نصب العین حاصل ہوگا۔
تو رباط کیا ہوا کہ ایک کے ساتھ اس طرح جڑ جانا کہ سب مل کر ایک عمارت واحدہ بن جائے. تو اس طرح آپس میں جڑ جاؤ اور اس کو فرمایا واتقوا اللہ. اس طرح تمہارا اگلی سٹیج اپنے اندر پیدا کرو تقوی اللہ کی. تقوی رفقائے محترم وقایت الفرس وقیاً گھوڑے سے کو نال بند کر لینا. تو جب گھوڑے کے پاؤں یا سوم پر وہ نال لوہے کا چڑھا دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا، کوئی درمیان میں سپیس خالی نہیں ہوتی. اگر خالی ہوگی تو وہ نال بندی کا پروسیس ہوا ہی نہیں ہے. یعنی وہ پاؤں سوم کھر اور ساتھ وہ لوہے کا جو نال ہے بالکل مطابقت عین اس کے مطابق اور عین ایک حقیقت واحدہ جسد واحد بن جاتے. واتقوا اللہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا قانون اور نظام اتر جائے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو واتقوا اللہ تقوی کیا ہے کہ جو قانون ہے، نظام ہے، اسپرٹ ہے دین کی، وہ فرد کے اندر اس کو انہیل کر لے. جو قانون ہے، قانون کا یا نظام کا بیرونی تعلق تو ہوتا ہی ہے. ایمان کے بعد تقوی یہ ہے کہ قانون اور نظام آپ کے اندر اتر جائیں اور آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے. جس طرح مچھلی بغیر پانی کے، انسان بغیر ہوا کے نہیں رہ سکتا، تو ایمان میں تقوی وہ سٹیج ہے کہ جب متقی یعنی مومن احکام الہیہ، نظام الہیہ، اقدار وحی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کو موت تصور کرے. جہاں وہ اللہ کے قانون اور نظام سے ہٹے، سمجھ آئیے موت ہے، خواہ زندگی کیوں نہ ہو مادی طور پر. تو یہ جو تقوی اللہ کی سٹیج ہے رفقائے محترم، یہ 4 سٹیجز کا ثمرہ بتایا لعلکم تفلحون. یہ کرو تو تم فلاح یافتہ ہو جاؤ. فلاح کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ فلاح الارض فلحا و فلاحا، زمین کے انر کو الٹنا تاکہ اسے روشنی اور پانی اور ہوا پہنچے اور اس کے اندر کے جو امکانات ہیں ان کی ایکچولائزیشن جو ہے وہ ہو سکے. تو فلاح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. تو انسانی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوائن انرجی کا شمع رکھا ہے، اس کی ایکچولائزیشن جو ہے وہ ہے فلاح. اسی کا نام ہے تزکیہ. تو میری بات یہاں تھی رفقائے محترم کہ صبر کے ساتھ کل من الصابرین، اس کے ساتھ اگلی سٹیج کیا ہے؟ صبر کے ساتھ مصابرت. خود صابر بنو اور دوسروں کو صابر بناؤ. یہ صبر اور مصابرت کب پیدا ہوگا؟ اس کو پیدا کرنے کی تکنیک کیا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسے صبر اور مصابرت پیدا ہوگی فرد اور جماعت میں؟ اس کے لیے کیا لازمی شرط ہے؟ اور آج اس لازمی شرط میں کچھ کمی آ گئی ہے. نتیجتاً افراد کے اندر صبر اور مصابرت میں کمی آ گئی ہے. اس کی شرط لازم قرآن نے سورۃ النحل میں بیان کی ہے. سورۃ النحل 16ویں سورت ہے. سورۃ النحل، اور سورۃ النحل میں آیت نمبر 127 میں ارشاد فرمایا کہ صبر کب پیدا ہوتا ہے. آیت 127 ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہو رہا ہے وَاصْبِرْ، اور اپنے اندر صبر پیدا کرو، یعنی صبر اور مصابرت دونوں اوصاف پیدا کرو. آگے فرمایا
وما صبرک الا باللہ، اور تم صابر نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں اللہ الحی القیوم پر ایمان نہ ہو، یقین کامل نہ ہو۔ وما صبرک الا باللہ، اور نہیں ممکن تیرا صابر بننا، وما صبرک، اور نہیں ممکن تیرا صابر بننا الا باللہ، جب تک کہ اللہ الحی القیوم جو ہے اس کی استعانت، اس کی مدد، اس پر بھروسہ، اس کے ساتھ ربط و تعلق، تو جب تک اس اللہ الحی القیوم کے وجود پر، اس کی اعلی صفات پر، اس کی سنت پر گویا کہ یقین نہ ہو، تو صبر کا یہ کام جو ہے، وصف جو ہے، یہ مومن میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا صبر کی اساسی شرط ایمان، اور ایمان کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ الحی القیوم، اس پر زندہ یقین۔ تو اللہ حی القیوم پر صرف یقین نہیں، زندہ یقین، تو موروثی ایمان نہیں، زندہ ایمان۔ اور زندہ ایمان آتا ہے مشاہدے سے۔ جب تک انسان ڈیمانسٹریشن نہیں کرتا، زندہ مشاہدہ نہیں ہوتا، تو ایمان بھی زندہ نہیں ہوتا۔ جب ایمان زندہ نہیں ہوتا تو اعمال کے اندر بھی زندگی پیدا نہیں ہوتی، اور سارے اعمال رفقا محترم وہ یقین کا نتیجہ۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ، یقین تو بہت اعلیٰ وصف ہے، اگر آپ کو یا مجھے کسی سوراخ میں یہ یقین آ جائے کہ اس میں سانپ بیٹھا ہوا ہے، تو کبھی ہم اپنا پاؤں اس میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر کوئی ہمارے کانوں میں شک کے طور پر یہ بات کہہ دے بھی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو بھوک کے باوجود، انتہائی بھوک کے باوجود ہم اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بھوکا رہنا پسند کریں گے، لیکن وہ کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ زندگی عزیز ہے۔ اور عزیز چیز کو، پریشیس چیز کو، قیمتی چیز کو داؤ میں ڈالنا، یعنی خطرے میں ڈالنا، یہ کوئی انسان، عقل مند انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رفقا محترم، اگر اللہ کے وجود پر یقین کامل ہوگا تو اس کی اقدار پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب اللہ، اس کے وجود، اس کے کلام، اس کی سنتوں، اس کے طریقہ کار، اس کے حی و قیوم نظام پر یقین ہوگا، تو پھر خود بخود اعمال کا راستہ جو ہے، چشمہ جو ہے، وہ پھوٹتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ پھر یہ ہوگا کہ تم جو تمہارے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کر۔ جو سازشیں تمہارے بارے میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ پھر جس حی و قیوم کے پروگرام پر تو چلا ہے، یہ چیزیں تو اس کے سپرد کر دے، وہ کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ارشاد یہ فرمایا رفقا محترم، سورہ آل عمران کی آیت 200 ذہن میں رکھیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ رفقا محترم، انسان اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، خشکی اور تری میں پتہ نہیں کیا کیا اذیتیں اپنے لیے، رہبانیت جو ہے، روحانیت، کیا کیا یورپ کی تاریخ اور ہندوؤں کی تاریخ کہ کس طرح حیات دنیا اور اس کی زینتوں سے بھاگ کر غاروں کی زندگی انسان اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہے کہ پھر بھی نہیں ملتا۔ قرآن نے آ کر یہ کہا رفقا محترم، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ یہ قرآن نہیں کہتا کہ متقی اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ یہ جہاں اہل تقوی ہوں گے وہاں اللہ ہوگا۔ گویا کہ تقوی وہ مقناطیس ہے
کہ اگر کسی جگہ پر تقوی آ جائے تو وہاں اس تقوی کے مقام پر اللہ خود آ جاتا ہے. گویا کہ تمہارا کام ہے تقوی اللہ پیدا کر، اللہ کا تقوی تم پیدا کر لو، اللہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے. یعنی اللہ اور اس کے تقوی کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی بودھ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے. جب کوئی قوم تقوی کی شرائط کو پیدا کر لے گی اپنے اندر تو وہ پھر تنہا نہیں ہوگی. تو قرآن نے کہا اہل تقوی کبھی تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا، اگر تو ایک ہو تو دو سمجھو اور دوسرا تمہارا اللہ ہوگا، دو ہو گئے تو تیسرا تمہارا اللہ ہوگا، تین ہو گئے تو چوتھا تمہارا اللہ ہوگا. رفقائے محترم، ایک کے ساتھ صفر کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک کو 10 گنا بڑھا دیتی. تو انسان کا وجود بھی ایک سمجھ لو، تو اس ایک کے ساتھ اگر اللہ کی طاقت آ جائے، یعنی اگر ایک لائن کے ساتھ صفر کی طاقت آ جائے تو 10 مزید 10 بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اگر کسی طاقت کے ساتھ، کسی وجود کے ساتھ اللہ کو جمع کرنے کا، اللہ کی طاقت ایڈ کر دی جائے تو وہ انسان کیا ہوگا، وہ معاشرہ کیا ہوگا، وہ جماعت کیا ہوگی. تو فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تو وہاں ہوتا ہے، اللہ کہیں دور نہیں ہے، اللہ وہیں ہوتا ہے جہاں کہ کون ہوتے ہیں؟ اہل تقوی. گویا کہ مے خانہ جو ہے وہ در و دیوار سے عبارت نہیں ہے، جہاں میکش بیٹھ جائیں وہی مے خانہ ہے. مے خانہ در و دیوار سے عبارت نہیں، جہاں علم والے بیٹھ جائیں وہی اسکول ہے، وہی کالج ہے، وہی یونیورسٹی ہے. خواہ وہ درختوں کے نیچے ڈیرا لگا لے، اور اگر علم والے نہ ہو، جہالت ہے، تو یونیورسٹیوں کے نام سے پی ایچ ڈی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نام ہی نام ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ بے شک اللہ ہوتا ہے اہل تقوی کے ساتھ. اور آگے فرمایا والذین هم محسنون، اور وہ متقی جو متقی نہ ہو محسن بھی ہو. تقوی کے اندر بھی حسن کا آئیڈیل معیار سامنے رکھیں. تقوی کو بھی پیدا کریں تو اس کو بھی ایستھیٹکس ہیں، جمالیاتی حوالے سے، تو وہ تو مہا گویا کہ اللہ کی میت کے حامل ہے. اس ضمن میں ایک خطرہ ہے رفقائے محترم، اللہ کے ساتھ صبر کو اپنے اندر پیدا کرنے والی جماعت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور قرآن کا کمال یہی ہے رفقائے محترم کہ یہ اپنی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اس حد تک جزیات کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ان لوگوں کی عقل پر جو کہتے ہیں قرآن نامکمل، قرآن میں یہ بھی نہیں، قرآن کے اندر وہ بھی نہیں. ابھی رفقائے محترم صرف ایک صبر کا لفظ جو ہے، اگر مجھے قرآن کی تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا پڑ جائے، قرآن میں اس کے جتنے شعر، صبر اور اس کا فلسفہ، اہل صبر اور ان کے کمالات، اہل صبر کو کمالات ملنے کی شرائط، کمالات کے نتیجے میں جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں ان کا بیان، ان نعمتوں کو برقرار رکھنے کی شرائط، ان نعمتوں کے زوال پذیر ہونے کے اسباب، اور اگر وہ اسباب اور نعمتیں چھن جائیں تو دوبارہ ان کی باز آفرینی کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے. مجرد ایک صبر کا لفظ مجھے بیان کرنے دے قرآن حکیم میں، اور پھر دیکھیں آپ کہ کتاب مفصلہ کی کیا شان. پھر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی عقلوں پر کیا ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن میں تو فلاں بات بھی نہیں، فلاں بات بھی نہیں، فلاں بات بھی نہیں. تو قرآن میں سب کچھ ہے، صرف یہ ہے کہ ہم قرآن میں سائنٹیفک میتھڈ استعمال نہیں کرتے، قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کار اختیار نہیں کرتے. تو یہ جو ابھی بات آئی رفقائے محترم کے صبر کے مقام پر کھڑا ہونے میں اللہ کی میت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے. اس خطرے سے آگاہ کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ ہے روم، سورہ روم 30ویں سورہ، آیت نمبر 60. یہ شرح ہے وما صبرک الا باللہ. 16:127 والا جو مقام تھا اس کی مزید شرح اور تفسیر ہے. سورہ روم
آیت نمبر 60۔ آخری آیت رفقائے محترم سورہ روم کی آخری آیت، کہ صبر کی شرائط میں کیا چیز بنیادی طور پر درکار ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ صبر کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ مثلا اگر آپ آم کی گٹلی بھی زمین میں دبائیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر آپ نے وہ گٹلی دبائی اور ادھر وہ درخت بلند و بالا ہو کر پھل دینا شروع کر دے، ادھر گٹلی دبائیں اور ادھر پھل پائیں۔ یعنی ہر عمل اور اس کی نتیجہ خیزی کے دوران ایک تدریج ہے، ایک مرحلہ ہے، سٹیج ہے، اور اس سٹیج کو کراس کیے بغیر، انتظار کیے بغیر آپ اس سٹیج پہ پہنچ نہیں سکتے۔ اب ایک تو انتظار فارغ ہے، فارغ عربی زبان کا، کہ آپ نہ زمین تیار کریں نہ بیج بوئیں، کوئی نہیں، بس ہاتھ پہ ہاتھ بڑھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، منتظر فردہ ہوں۔ ایک تو یہ انتظار ہے، اور ایک انتظار کسان کا ہے کہ وہ کھیت تیار کرتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، پھر اس کے اندر وہ صحیح بیج ڈالتا ہے، پھر اسے پانی دیتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور یہ تمام مراحل کیا کرتا ہے؟ وہ صبر سے۔ تو یہ تو ہو گیا صبر۔ آگے فرمایا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے اندر جو نتیجہ خیزی کا وعدہ ہے وہ میٹیریلائز ہو کر رہے گا۔ حق ان کا معنی ہے کہ اس کی میٹیریلائزیشن ناگزیر ہے، ہو نہیں سکتا کہ اقدار وحی کے ساتھ آپ صحیح معنی میں چل رہے ہیں اور اقدار وحی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو جس طرح سورج دھوکہ نہیں کرتا، چاند دھوکہ نہیں کرتا، نجوم و کواکب میں دھوکہ نہیں ہے، خارجی کائنات میں جس طرح کہیں دھوکہ نہیں ہے، اس طرح اقدار وحی کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی فرد یا جماعت کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اور 25/16 میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ اے ایمان والو، تم جنت کی شرائط کو پورا کرو، اور اگر جنت تمہیں نہ ملے وعدم مسئولا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم پوچھ سکتے ہو کہ اللہ کیوں نہیں ہمیں جنت ملی۔ اور جنت بھی صرف رفقائے محترم مرنے کے بعد نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہر ایک کا دعویٰ، بدھی بھی دعویٰ کرتا ہے نروان کا، ہندو بھی دعویٰ کرتا ہے، سکھ اور عیسائی اور یہودی بھی دعویٰ کرتا ہے۔ تو دعوے کی سطح پر اگر ہے تو آپ میں کیا امتیاز ہے؟ تمام مذاہب کا یہی دعویٰ ہے۔ اس لیے اسلام کا امتیاز یہ ہے، 55/55 جو ہے سورہ رحمان اور آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ 2 جنتیں عطا کرنے کا ضمانت دیتا ہے، حیات دنیا میں بھی جنت، حیات آخرہ میں بھی جنت۔ حیات آخرہ کی دنیا، حیات آخرہ کی جنت دعویٰ ہے، حیات دنیا کی جنت شاہد۔ اگر حیات دنیا میں کسی قوم کے پاس جنت نہیں ہے، حیات دنیا میں، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، بنی اسرائیل آیت نمبر 72۔ اگر حیات دنیا میں محرومیاں ہے تو حیات آخرہ کی جنت اور حوریں آپ کے انتظار میں بیٹھی، یہاں نکمے نکارا اور وہاں کی ساری نعمتیں انہی کے لیے مخصوص۔ یہ فعال اللہ، اس کا یہ اصول نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے اور وعیدیں پورے ہو کر رہیں گے۔ لہذا ایک خطرہ ہے رفقائے محترم، وہ کیا؟ اور یہ رفقائے محترم نفسیات کا ایک عظیم اصول ہے، نفسیات کا۔ وہ کیا؟
وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، ایک لفظ ہے رفقا محترم یستخفنک، لیکن اگر آپ اسے بھی قرآن کی روح سے کھولنا شروع کر دیں تو پوری ایک دنیا ہے استخفاف۔ اصل میں رفقا محترم انسان کب گرتا ہے؟ لا یستخفنک، اے مومن تجھے خفیف نہ کر دے، یعنی تو اپنی نظروں سے نہ گر جائے۔ الذین لا یوقنون، جو اس آئیڈیالوجی پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، کہیں وہ لوگ تجھے تمہاری نظروں میں خفیف نہ کر دیں، تو اپنی نظروں میں نہ گر جائے۔ یعنی اس حوالے سے کہ آج تیرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے وعدے ہیں، تو دوسرا کہتا ہے کیا ہے، خالی ہاتھ بیٹھے ہو، کچھ بھی نہیں، چاند تنکے لے کر ایک نئی دنیا کی تعمیر کا خواب دیکھ رہے ہو، دیوانے ہو تم، پاگل ہو تم، کچھ نہیں ہونے کا، ہمیں دیکھو، سب کچھ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس معلومیوں کے سوا کچھ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ حال کے حوالے سے، یعنی کسان کہ جب اس نے زمین تیار کی، بیج ڈالا اور جاڑے کا موسم، شدت کی گرمی ہے، سردی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور ایک اس کے مقابلے میں دوسرا کسان ہے جو بیج کو زمین میں ڈالنے کی بجائے اس کی عمدہ طریقے سے چپاتیاں بنا کر کھا رہا ہے۔ تو وہ جو چپاتیاں بنا کر کھا رہا ہے وہ عیش لوٹ رہا ہے، اور جس نے اپنے بیج کو زمین میں ڈالا ہوا ہے وہ کیا وہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو چپاتیاں کھا رہا ہے، عیش کر رہا ہے، وہ تجھے اپنی نظروں سے گرا دے، اور نتیجہ تو بھی ہمت ہار بیٹھے کہ یار میں نے بھی پاگل پانی کی ہے، غلطی کی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی انہی کی طرح حال مستی میں آ کر حال پر نظر کرتے ہوئے حال تو اچھا ہو جائے، مستقبل کہاں کس نے دیکھا ہے۔ تو لا یستخفنک، نہ گرا دے تجھے تیری اپنی نظروں میں، کون؟ الذین لا یوقنون، جسے تیرے قوام پر، نظام پر یقین نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ نفسیاتی حربوں سے تجھے تیری نظروں سے گرا۔ اور اول رفقہ محترم انسان اپنی نظروں سے گرتا۔ قیمت ہر شے بانداز نگاہ، اشیاء کی قیمت کس طرح ہوتی ہے اس مقصود اور نصب العین کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم اڈے پر جاتے ہیں، اسٹیشن پر جاتے ہیں، اسلام آباد کی ٹکٹ خریدنے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہیں، تھرڈ ورلڈ کا جو اصول ہے، پانی نہیں، دھوپ ہے، سردی ہے، کیونکہ وہاں ہمارا دوست ہے، باپ ہے، ماں ہے، اس کو ملے ٹکٹ لازم۔ آپ ٹکٹ خریدا ہوا ہے اور گاڑی میں اپنی سیٹ پر بیٹھے، ٹکٹ کو بھی سنبھالا ہوا ہے، گاڑی کی سیٹ کے ساتھ بھی بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اسی دوران ہماری نظر پڑتی ہے کہ ہمارا محبوب، ماں، باپ، بیٹا، بہن، بھائی، مطلوبہ شخص، وہ تو سامنے پلیٹ فارم پر کھڑا ہے، وہ تو خود آ گیا لاہور میں۔ آپ بتائیں رفقا محترم، اس ٹکٹ کی وہی ویلیو ہے، ٹکٹ وہی ہے، گاڑی وہی ہے، سیٹ وہی ہے، کیا اس کی ایویلیویشن بھی ہوئی ہے جو 5 منٹ پہلے تھی؟ یعنی جہاں تک اس کاغذ کا تعلق ہے، گتے کا تعلق ہے، گاڑی کا تعلق ہے، انجن کا تعلق ہے، سب چیزیں وہی ہیں۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ آپ کا نقطۂ نظر جو تھا، یعنی آپ کا آئیڈیل اور نصب العین اور مشن جو تھا، وہ اب آپ کا ایک اور رخ پر ہے۔ اب نہ اس گاڑی کی اہمیت ہے، نہ سیٹ کی اہمیت ہے، نہ ٹکٹ کی اہمیت ہے۔ آپ چاہیں گے کسی طرح یہ ٹکٹ اونے پونے بک جائے، اور اگر نہ بھی بکے گا تو محبوب کو یہاں پا کر اب آپ سفر اسلام آباد نہیں کریں گے۔ وہ جو ٹکٹ پانے کے لیے آپ نے کی ہے، اب اس کی کیا قیمت پڑی؟
قیمت ہر شے بانداز نگاہ، اشیاء میں قیمت جو پڑتی ہے وہ آپ کا نصب العین ڈالتا ہے، تو نصب العین کے تبدیل ہونے سے اشیاء کی قیمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تیری قیمت اشیاء سے نہ ہو، بلکہ تیری قیمت ایویلویشن جو ہے اس کا پیمانہ تیرا اپنا نصب العین ہو، مشن ہو، مقصود ہو، جس مقصود اور نصب العین کے لیے تو کھڑا ہوا، اور ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے ہیں وہ تیرے اوپر غالب آ کر تجھے تیرے مقصود اور نصب العین سے ڈیویٹ کر دے، منحرف کر دے۔ تو اس خلاصہ کلام یہ ہوا رفقا محترم کہ ان انبیاء کا جو وصف تھا صبر، تو صبر جو ہے یہ کیا ہوا، مقصود یا نصب العین اس کو حاصل کرنے کے لیے یا حتمی ضمانت کے حوالے سے اس کو مقصود کو پانے کے لیے اپنے کریکٹر کو، اپنے دل دماغ کو، سیرت و کردار کو ہم آہنگ کرنا نصب العین کے حصول کے لیے جدوجہد کے ساتھ، اور یہ جدوجہد صرف انفرادی حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے نہ ہو، بلکہ یہ مسابرت سورہ آل عمران آیت نمبر 200، اور یہ صبر یا مسابرت کی منزل جو ہے، وادی جو ہے، یہ ہم طے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ الحی القیوم کے وجود پر، نظام پر، اس کی سنتوں پر، طریقوں پر، میتھڈالوجی، جب تک کہ ڈیوائن میتھڈالوجی آف قرآن اس کے 2 اور 2 4 کی طرح ہونے پر یقین نہ ہو، اور اس یقین کا منبع خود کتاب اللہ ہے، اور اس کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن آئیڈیالوجی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کئی حال پر ہماری نظر کو مرتکز کر کے ہمیں مستقبل میں حاصل ہونے والی الہی نعمتوں سے محروم نہ کر دیں، بہی معنی کہ ہمارے نقطہ نظر کے اندر خود اپنے بارے میں خفت پیدا ہو جائے، ہم اپنے آپ کو قلیل سمجھنے لگے، ہم اپنے آپ کو خفیف سمجھنے لگے، تو ہم عظیم ہیں، بہی معنی کہ اللہ کی عظیم امانت ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کائنات کا ایک لازمہ ہے، کیونکہ شہادت بالحق کی امانت ہمارے پاس ہے، ہم اس کائنات کی ایک بہت بڑی امانت کے حامل ہیں۔ تو یہ تو صبر کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب اگلی آیت نمبر 86 میں، سورہ الانبیاء آیت نمبر 86 میں ہم داخل ہوتے ہیں، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے انہیں، نبیوں کو داخل کیا ہم نے، کہاں داخل کیا رفقا محترم؟ فی رحمتنا، اپنی رحمت میں ہم نے ان نبیوں کو داخل کیا، ان نبیوں کو داخل کیا ہم نے اپنی رحمت میں۔ اب یہاں جو رفقا محترم فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، تو اس کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے وہ جو صبر کے نتیجے میں وہ نظام برپا ہوا، اور نظام جو تھا وہ رحمت کی شکل، رحم مادر، جس طرح مادر مہربان، یعنی اس سماج اور معاشرے میں ماں لوٹ آئی، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے بچے کی نشو نما، تعلیم، تربیت، دن رات انتھک محنت، لیکن بلا مزد و معاوضہ۔ تو کوئی ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے برپا کردہ نظام کا وصف یہ بیان فرمایا کہ فرمایا ادخلناہم فی رحمتنا، تو ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت۔ تو وہ تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمہ، تو وہ جو نظام تھا وہ نظام اس طرح متشکل ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں تمام ماحول پر ماں کے جذبے، ماں کی مامتا، تو ماں کی مامتا میں رفقائے محترم ربوبیت بھی آ گئی، عبودیت بھی آ گئی، ربوبیت مادی بھی آ گئی، مانوی بھی آ گئی، تعلیم بھی آ گئی، تربیت بھی آ گئی، کیونکہ وہ کون سی ماں ہے کہ جو بچے کے جسم کی محافظ ہو اور اس کی ذات کی قاتل ہو؟
جسم کے بڑھانے پر، لیکن ذہن، ضمیر، عقل اس کے بڑھانے پر کوئی توجہ نہ ہو، تو یعنی رحمت ہے رفقا محترم ماں کی مامتا. تو گویا کہ وہ نظام جو تھا وہ سب کے لیے کیا بن گیا؟ ماں کا مقام عطا ہو گیا اس نظام کو. اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنی رحمت میں داخل کیا، ان کا وصف کیا تھا؟ تھے تو یہ رفقا محترم انبیاء، لیکن ان کا ایک وصف اساسی قرآن یہاں یہ بیان کرتا ہے، انہم من الصالحین، انہم من الصالحین. فرمایا کہ یہ تمام کے تمام کیا تھے؟ یہ جو تھے ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ انہم کانو قرآن نہیں کہہ رہا، انہم کانو یہ تھے صالحین میں سے، نہیں، قرآن کہتا ہے یہ صالح ہیں. کیا معنی؟ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا موضوع اسماعیل نہیں، اسماعیلیت ہے، ادریس نہیں، ادریسیت ہے. اور اسماعیلیت اور ادریسیت ایک زندہ حقیقت ہے، وہ اس کائنات کا لازمہ ہے. اور چونکہ یہ کائنات کا لازمہ ہے، اسینشل آف یونیورس ہے، لہذا اس کا تھے ترجمہ نہیں ہوگا، تھا اور تھے نہیں. کانو کا لفظ نہیں آیا قرآن نے، یہ نہیں انہم کانو من الصالحین، یہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل تھے صالحین میں سے، نہیں، وہ صالحین میں سے ہیں. یعنی جہاں صالحین ہے وہاں یہ ہے، جہاں یہ ہے وہاں صالحین ہے. اس ضمن میں رفقا محترم ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے صالح کون ہوتا ہے، صالح کس کو کہتے ہیں، اور نمبر دو صالحین میں داخلے کی شرائط کیا. زمرہ صالحین میں اگر کوئی فرد یا جماعت داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ منزل جو ہے یہ کیسے حل ہوگی. کیا غیر انبیاء، یہ تو نبی تھے تو نبیوں کو بارو انہم من الصالحین، تو ہم تو نبی نہیں ہیں، تو صالحین میں کیسے آئیں، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے. پہلے ہم صالحین کے حوالے سے ایک مقام دیکھتے ہیں، سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت اور آیت نمبر 9، 29ویں سورہ العنکبوت اور آیت نمبر 9. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان پہلی شرط، آمنو. اور یہ نوٹ فرمائے رکھتا، جہاں بھی قرآن میں آمنو آئے گا، آمنو سے مراد توحید ہے، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان شرک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ مقبول ہے نہ مطلوب ہے. جہاں بھی قرآن میں آمنو پڑھیں، اس آمنو سے مراد توحید پہلی چیز، اور نمبر 2 آمنو سے مراد ہے ایمان بالقرآن. جہاں کہیں بھی آمنو آئے گا توحید کے لیے آئے گا اور ایمان بالقرآن کے لیے. ایمان سے مراد توحید والا ایمان ہے، اس کی سند سورہ یوسف کی آیت 106، 12ویں سورہ کی آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے. اس حقیقت کی منادی کرنا رفقائے محترم اس امت پر واجب ہے. ایمان سے مراد ایمان بالقرآن، اس کی منادی کیے بغیر رفقائے محترم یہ امت ذلت و رسوائی سے نکل کر مقام محمود تک نہیں پہنچ سکتی. اس وقت یہ اس حقیقت کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ایمان سے مراد ایمان بالقرآن.
اور اس لیے کہ یہ حقیقت رفقائے محترم کے ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے. یہ قرآن نے کس صورت میں اس راز کو کھولا تھا؟ سورہ محمد. کیونکہ اس وقت امت قرآن سے وابستہ نہیں ہے، رسول کی ذات سے، شخصیت سے، اور اس شخصیت سے بھی جو کیا ہے ان کے منہ مبارک موہوم چیز، نالین مبارکین موہوم چیز، مدینہ کے در و دیوار موہوم چیز، اور پھر ان کے اقوال بمعنی احادیث جو 250 سال بعد نسبت، منسوب در منسوب در منسوب، شہادت در شہادت در شہادت. تو یہ وہمی چیزیں ہیں. حقیقی چیز کیا ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 جو ہے رفقائے محترم، یہ مینارہ نور ہے، اور قرآن کے دائیوں کو، حاملین قرآن کو اس کا ورد زبان کرنا چاہیے، منادی کرنا چاہیے کہ لوگوں جان لو کہ ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے. اور اس حقیقت کو قرآن نے سورہ محمد میں کھولا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، اور قرآن میں کفر کیا ہے رفقائے محترم؟ اس کا حوالہ لکھ لیں، اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 12. کفر سے مراد ہے میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، مادی نظریہ حیات، یعنی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، بس یہ ہے کفر. اسی کا نتیجہ ہے انکار باللہ، انکار بالقرآن، انکار بالآخرہ. یہ تمام نتائج و ثمرات ہیں. اصل بیماری کیا ہے؟ اصل کفر کیا ہے؟ میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، میکینکی نظریہ حیات. فرمایا وصدوا عن سبیل اللہ، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے سے یعنی قرآن پاک سے، کائنات فطرت کے طے شدہ اور مجرب راستے سے، نوامی سے فطرت سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اضل اعمالہ. کفر کی پہچان یہ بتائیے رفقائے محترم، کفر وہ ہے اضل اعمالہم، جن کے اعمال کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتے. کفر وہ اعمال کہ جن کی حیات عرضی میں نتیجہ خیزی نہیں ہے. اور اگر ہم بھی رفقائے محترم اپنے نقطۂ آغاز سے اب تک ساری جدوجہد میں منفی مقام پر ہیں، اعمال کا نتیجہ خیز ہونا ہے ہی نہیں، تو یہ اضلال ہے، یہ کفر کی پہچان. اضل اعمالہم، ان کے اعمال، کفر کے اعمال مطلوبہ نتائج کے حوالے سے صفر. آگے فرمایا والذین آمنوا. آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائیں، ایمان لائیں گے، اور وہ عملوا الصالحات، اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں گے. دیتے ہیں، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اور اب آمنو کی تفسیر کر دی رفقائے محترم، کیونکہ اسی میں تمام گھپلا تھا. ہم مومن ہیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ کس چیز پہ ایمان کو ایمان کہتے ہیں؟ آمنو بما نزل علی محمد. ہونا تو چاہیے تھا ہمارا جو ٹریڈیشنل نقطہ نظر ہے کہ آمنو بمحمد، کہ ایمان لائیں وہ محمد پر. قرآن کہتا ہے محمد پر ایمان نہیں، بما نزل علی محمد، جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں پیغام حیات، جو قرآن لے کر آئے ہیں، ایمان قرآن پہ تمہارا ہونا چاہیے. اس وقت پرسنالٹی آف دا میسنجر، اس کی پرستش یہ قوم کر رہی ہے، اور ڈیوائن میسج کو پس پوچھ ڈالا ہوا. ایمان کہاں ہے؟ ایمان کی شرح و تفسیر الہی یہ ہے رفقائے محترم، آمنوا بما نزل علی محمد،
ایمان اس قرآن پر جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، محمد کو رسول بنانے والا قرآن تھا۔ ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ دو نقطوں میں زندگی تقسیم ہوئی، کس چیز سے؟ قرآن سے، قبل قرآن بعد قرآن۔ تو قرآن تو گویا کہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں سے ان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہی جو حد فاصل قرآن تھا وہی غلاف میں بند کر کے رکھ دیا گیا، اور رسول کے بالوں کو، دانتوں کو، اماموں کو، پگڑیوں کو، نالین مبارکین کو ان کی پرستش شروع ہو گئی، چومنا چاٹنا ہو گیا، تبرکات آثار ہو گئے، روزے کی در و دیوار جالی چوم لیں گے، تو جالیاں چومنا رہ گئے، اور وہ میسج جو لایا تھا جس کے لیے انہیں جسم، جان، ہر چیز قربان کر دی، وہ غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایمان سے مراد رفقائے محترم ایمان بالقرآن ہے، اور سورہ محمد میں اس راز کو کھولا۔ تو اب ہم 29ویں سورہ جو ہے سورہ العنکبوت، اس کی دو شرطوں کو دیکھ چکے۔ فرمایا کہ آمنو وعملوا الصالحات، آیت نمبر 9، سورہ العنکبوت آیت نمبر 9، آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے رفقا۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ لندخلنہم فی الصالحین، ضرور بضرور ہم ان کو داخل کیا کرتے ہیں صالحین میں۔ گویا کہ ایمان تکمیل کو پہنچتا ہے جب وہ صالحین کے درجے میں پہنچے، اور صالحین کے درجے میں کب پہنچتا ہے؟ 21/85-86، ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، صالح وہ ہوگا جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، جسے اللہ کی رحمت نے مادر مہربان کا سایہ دے دیا، ماں کی مامتا مل گئی، ماں کا نظام مل گیا، وہ صالح ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ کیا ہوا؟ صالحین، صلاحیت، اور صلاحیت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی رحمت میں کے نظام میں داخل کیا جانا۔ اب اس میں تفصیل طلب رہ گیا لفظ صالح۔ صالح کیا؟ صالح کون ہے؟ فرقہ واریت کی دلدل میں مبتلا ہونے سے رفقائے محترم الفاظ جو تھے قرآن کے رہے، لیکن ہر فرقے نے یعنی وہ جو آپ کا باٹل تھی وہ الہی رکھی، اور اس میں جو ڈسٹل واٹر تھا وہ ختم کر کے گندے نالے کا پانی ڈال دیا رنگین کر کے۔ تو ہر فرقے نے اپنا رنگین پانی جو ہے وہ الہی الفاظ کے انر میں داخل کر دی ہے، اور اس سے ہم سب خود فریبی کا شکار ہو رہے ہیں۔ صلاحیت کے بعد میں رفقائے محترم میں ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صالح کیا ہوتا ہے۔ اس میں رفقائے محترم سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے آیت 190، آیت 190، پہلے 189 جو ہے رفقائے محترم وہ بنیاد ہے، 199، اور یہ دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں 190 اور 199۔ 190 آیت نتیجہ ہے ماقبل آیت، اور ماقبل آیت میں رفقائے محترم ہمارے مفسرین کرام نے، اگر آپ موضوع القرآن پڑھیں حاشیہ شاہ عبد القادر کا، تو یہاں آدم و حوا کو لے آئے، اور آدم و حوا دونوں کو مشرک ثابت کیے کہ آدم و حوا کے ہاں پہلی دفعہ بچہ ہونے لگا، انہیں پتہ نہیں تھا،
شیطان آ گیا بزرگ انسان کی شکل میں، ماں کو ڈرانے لگا، ہوا کو ڈرانے لگا، وہ ڈر گئیں تو انہوں نے دعا مانگی، تو شیطان نے کہا میں نے تمہاری دعا سن لی اور تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا عبد الحارث، اور حارث نام تھا شیطان کا۔ دونوں نے وہی کیا، آدم اور حوا نے شیطان کے کہنے پر پہلے بچے کا نام شیطان کے نام پر عبد الحارث، شیطان کا غلام رکھ لیا۔ اور حاشیے پہ لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ اس قصے سے نبیوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو جب رفقائے وہ تو نبیوں سے شرک ثابت ہو گیا تو باقی رہا کیا؟ تو یہ بات ہی غلط ہے، یہاں دو نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، نبی اور اس کی بیوی کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن تو یہاں کہتا ہے آیت 190 کا خاتمہ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، عَمَّا يُشْرِكَانِ نہیں کہا، ایک خاوند اور ایک بیوی کی بات نہیں، آدم و حوا تو دو تھے، اگر دونوں نے شرک کیا ہوتا تو مثنیٰ کا صیغہ ہوتا، یشرکون تو جمع کا صیغہ ہے۔ نمبر دو، اگر یہ ماضی کی بات ہوتی ماضی کی تو یہاں اشرقا آتا، اشرقا کی بجائے یشرکون آ رہا ہے فی الحال، یہ تو اس وقت بھی ہو رہا ہے، پیران دیتا فلان دیتا فلاں غلام فلاں غلام، تو یہ اس وقت کا شرک نہیں، آج کا بھی یہی شرک ہے۔ تو یہ موضوع ہمارا نہیں ہے رفقائے محترم، میں صرف آیت 190 پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں صالح کے حوالے سے۔ صالح کا ہوتا ہے، صالح کا مفہوم ہمارے ہاں ہے کیا؟ ٹریڈیشنل روایتی نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یعنی صوم و صلات کا پابند ہو تو صالح ہوتا ہے۔ قرآن نے اس مولود کے لیے، بچے کے لیے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے یا ہوتا ہے، اس کے لیے سورہ الاعراف کی آیت 190 میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب ہم کسی بھی میاں بیوی کو صالح بچہ عطا کر دیتے ہیں، یہاں پر صالحان ہے والدن صالحن، جب ہم ایک ماں باپ کو، جوڑے کو صالح بچہ عطا کر دیتے ہیں، یعنی وہ بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی صالح ہوتا ہے۔ تو اب اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، جہاد کا پابند ہوتا ہے، حج کا پابند ہوتا ہے۔ والدن صالح، پیدائش کے ساتھ ہی بچہ صالح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صالح کا اول معنی کیا ہوا؟ متناسب الاعضاء، کسی باڈی یا وجود یا انٹیٹی یا انڈیویجول، کوئی وحدت ہو، یونٹ ہو، اکائی ہو، نظام ہو، ملت ہو، فرد ہو، اس کے جو آرگینک یعنی اس کے جو نامیاتی اعضاء ہیں، مثلا سر سے پاؤں تک آرگنزم ان کا جن عوامل و عناصر پہ مبنی ہے وہ سارے کے سارے سڈول ہوں، بے عیب ہوں، متناسب الوزن، یعنی ہاتھوں کی ساخت، ٹانگوں کی ساخت، دل دماغ کی ساخت، اعضاء کی ساخت، سائز نارمل ہو، ہم وزن ہو، باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ کرے، یہ اس کی ہے اپیئرنس، یہ اس کی ہے فزیالوجی، یعنی اس کا بیرون ظاہر کے حوالے سے متناسب الاعضاء و متوازن۔ لیکن اگر آنکھیں تو آئی بال، اس کے لیڈز سب ٹھیک ہے لیکن ویژن نہیں ہے، سائٹ نہیں ہے، ہاتھ تو ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن حرکت نہیں ہے، کان تو ٹھیک نظر آتے ہیں، شنوائی نہیں ہے،
تو اگر آنکھوں کی، کانوں کی، اعضاء کی ساخت تو صحیح ہو لیکن فنکشنز نہ ہو یا ادھورے ہو تو صالح نہیں ہوگا۔ گویا کہ صالح کے 4 درجات ہیں، 2 فرد کے لیے، 2 جماعت کے لیے۔ فرد کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے لیے فرائض و واجبات کا جو ڈھانچہ، فریم ورک یا فریم ریفرنس جو تیار کر دیا گیا ہو اس کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کرے۔ ایمان ہے تو اس کے ساتھ عمل ہو، عمل ہے تو وہ عمل ایسا ہو جو ایمان کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ تو پہلی چیز تو ہے اس کا ظاہری نظام اقدار وحی کے نمونے پر ہو، یعنی اس کی شیپ اور فارم اقدار وحی کے عین مطابق۔ نمبر 2 پرفارمنس نتائج و ثمرات کے حوالے سے ہو، یعنی اگر پانی کے فارمولے میں ہم صلاحیت دیکھنا چاہیں گے تو یہ ہوگا کہ اس کا جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا جو کمبینیشن ہے اس کا تناسب وہی ہو جو قاعدے کلیے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی صلاحیت یہ ہے کہ اس کا جب ہم امیزہ بنائیں اس قاعدے کلیے کے مطابق تو اس سے پانی بن جائے، یعنی اس کی ڈیمانسٹریشن ہو جائے، فزیکل ڈیمانسٹریشن ہو تاکہ ہر ایک دیکھ لے کہ واقعی یہ صالح ہے۔ تو اس طرح رفقہ محترم صالح کے 2 درجات ہوں گے، ایک اس کا فارم یعنی اس کی حیات قضائی، اس کی شکل، اس کا قالب، پیٹرن، ڈائی، نمونہ، اس کا بیرونی خول، اس خول کے اندر کا مواد، اور اس مواد کے بعد اس کے کریکٹرسٹکس اور پرفارمنس۔ تو صالح ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں شرط ہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے اقدار وحی پر ہو اور اقدار وحی کے مطابق آپ کے اعمال ہوں، اور اعمال وہ نتائج و ثمرات پیدا کریں جو پہلے سے جن کے بارے میں ہم جن کو ویولائز کر چکے ہیں یا جو پہلے سے قاعدے قانون اور ضابطے کے تحت جن کو پریڈکٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ نتائج و ثمرات پیدا ہو کر رہیں گے۔ تو یہاں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ اسماعیل، ادریس، ذوالکفل انہم من الصالحین، تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قانونی فرمایا صالحین ہیں، اور یہ صحابہ کی شکل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی شکل میں اہل ایمان میں اسماعیلیت ہے، اہل ایمان میں ادریسیت ہے، اہل ایمان میں ذوالکفل ہونا ہے، اور یہ ایمان کی لازمی صفات ہیں، اور انہی کو فرمایا کہ یہ کیا تھے؟ صالحین۔ اور ان صالحین کے حوالے سے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کو ہم نے پیچھے نتائج کہ ان کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا، رحمت کے دائرے میں داخل کیا۔ اور اسی ضمن میں ہم آگے حضرت ذنون کے بارے میں دیکھتے ہیں، وَذَنُّونَ اور جناب نون والے، تو اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلے گئے مغاضب، ناراض ہو۔ کس سے ناراض ہوئے؟ عام ترجموں میں یہ ہے کہ اللہ سے ناراض ہوگا، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ منصور کرے گا لیکن وہ منصور نہ ہوئے، تو اللہ سے ناراض ہو کر بھاگ گئے۔ تو یہ نبی تو کجا رفقہ محترم، مومن کی بھی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کے وعدوں سے مایوس ہو جائے اور پھر بھاگ کر کہاں جائے گا، اللہ سے بھاگے کہاں جائے گا۔ مغاضباً، غضبناک، ناراض ہو کر اللہ سے بھاگ گئے۔ اور آگے فظن ان لن نقدر علیہ، اور گمان کیا اس نے کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ترجمہ باطل ہے۔ وہ اللہ کا نبی
اور وہ گمان کر لے کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مومن کا بھی ایمان نہیں ہے، چہ جائے کہ ایک نبی کے بارے میں یہ اتہام تراش ہے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، وہ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، وہ اس قوم سے ناراض ہوئے کہ میں نے دن رات ان کو توحید کی تعلیم دی ہے، شرک کی بیماریاں بھی بتائی ہیں، اور برے نتائج و ثمرات سے دن رات انہیں آگاہ کیا ہے، لیکن یہ ایسے پتھر ہیں کہ جن پر اس پانی کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو وہ وہاں سے چلے گئے اور اس یقین کے ساتھ گئے اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس کا محاسبہ نہیں کریں گے، تنگی نہیں کریں گے، گرفت نہیں کریں گے، بہی وجہ کہ میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا، حق تعلیم ادا کیا، حق مدرس ہونا ادا کیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان میں رہنا مفید نہیں ہے تو میں چلا گیا۔ تو گمان کیا انہوں نے کہ میرا اس کا وہاں سے چلے جانا اس کے لیے مواخذے کا، عتاب کا باعث نہیں ہوگا، لیکن جب وہ وہاں سے چلے فنادى فی الظلمات تو ان کو اگلے مراحل میں مشکلات پیش آئیں۔ ظلمات، مشکلات، یہاں پر عام ترجمہ ہمارا یہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جناب یونس، اور 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر ان کے اوپر ظلمات، تاریکیاں آ گئی۔ کہتے ہیں ایک تو بارش کا موسم تھا تو آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے، ایک تاریکی، اس کے بعد سمندر کی اندر چونکہ وہ مچھلی تھی پانی کے اندر، دوسری تاریکی، تیسرا کہتے ہیں پیٹ کے اندر وہ تھے مچھلی کے، تیسری تاریکی۔ تو ظلمات، تاریکیوں کے اندر انہوں نے دعا کی، اور دعا میں کہتے ہیں یہ الفاظ سے اللہ الہ الا انت، یہ دعا کی کہ اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ مجھ سے ظلم ہوا۔ تو فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی اس پکار کو لبیک کہا، قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ یہ رفقائے محترم جو ظلمات تھے، یہ سمندر کا یا سورج کے چھپ جانے کا یا مچھلی کے پیٹ کا اس کی ظلمت نہیں تھی۔ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ العزیز سورہ صاد کا مقام آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یہ تصور باطل ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے۔ قرآن نے یہ کہا ہے اگر وہ پیراک نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے، if then، لیکن چونکہ وہ پیراک تھے لہذا وہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے۔ حضور قرآن یہ باطل تصور ہے، یہ یہود کا تصور تھا، بائبل کا تصور تھا، قرآن کا تصور نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس میں 6 بنیادی الفاظ ہیں جو سورہ صافات، تو ان میں سے ہر ایک لفظ کو کھولنا ہے، اس لیے یہ تو مرلہ ہم ہفتے کو طے کریں گے۔ اس جگہ پر ایک ایسی بات آئی ہے جو اس تصور کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اوپر میں نے کہا رفقائے محترم کہ فنادى فی الظلمات، انہوں نے ظلمات میں پکارا، ظلمات میں گر گئے، اور انہی ظلمات کو کہا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی اسے غم سے، یعنی اوپر کا ہے ظلمات اور نیچے کیا کا ہے غم، یعنی وہ غم ہی ان کی ظلمت تھی، یعنی ان کا غمگین ہونا، غموں میں گر جانا، غم ہی دراصل ان کی ظلمات تھے، غم۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ مچھلی کے چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور اللہ نے وہاں سے نجات دی۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم جس طرح میں نے کل اور پرسوں بار عرض کیا ہے کہ 11:120 کو سورہ ہود کی آیت 120 کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ یہ انبیاء کے واقعات میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ ابھی ہم نے اسی سورہ کی آیت 80 میں دیکھا تھا
کہ ذکرى للعابدین، 84 آیت، ذکرى للعابدین، اور یہی ذکرى للعابدین سورہ ہود کی آیت نمبر 21 میں آئے ہیں۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَالْمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذکرى للمؤمنین ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اب اگر یہ رفقائے محترم حضرت یونس کی بات اس حوالے سے ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو دیکھیے قرآن یہاں پر ایک بڑی محسوس اور مری علامت آپ کو بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُرْسَلِينَ نہیں کہا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْأَنْبِيَاءَ نہیں کہا۔ قرآن یہ نہیں کہتا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُرْسَلِينَ، نُنْجِي النَّبِيِّينَ، نُنْجِي الْأَنْبِيَاءَ، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے یونس کو ظلمات سے بچایا، اب اگر وہ ظلمات تھی سمندر کی اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کی، تو قرآن نے حقیقت، یونیورسل ٹروتھ، اللہ کی سنت، عادت اور میتھڈالوجی یہ بتائی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ ہم نے یونس کے ساتھ کیا ایسا تو ہم کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، یہی تو ہماری سنت ہے، اور یہ سنت ہماری مومنین کے ساتھ، یعنی ایمان جہاں بھی ہوگا اس کو وہی برکات حاصل ہوں گی جو یونس کو ہوئی۔ تو کیا آج بھی ایمان والوں کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے رہیں اور اللہ مچھلیوں کے پیٹ کو پھاڑ کر، یا وہ اندر سے باہر اگلیں اور وہ صحیح و سالم باہر آ جائیں؟ مچھلی کا منہ جو ہے وہاں سے لے کر پیٹ تک کوئی کانٹا انہیں نہیں چبھے گا، صحیح و سالم باہر پھینک دیے جائیں گے۔ کیا ہے کوئی اس کا ثبوت دینے والا کہ مچھلی کے پیٹ میں جائے پھر باہر اپنا ایمان ثابت کرے؟ تو یہ مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات نہیں۔ اور کذالک ننجی المؤمنین، جو کچھ ہم نے یونس کے ساتھ کیا وہی تمام ایمان والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کریں گے اور کرتے رہیں۔ اور قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ بے شک ایمان والوں کی ظلمات، صحابہ کی ظلمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلمات، جن میں آپ مکی اور مدنی سوسائٹی میں گھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا اور ننجی المؤمنین کا وعدہ سچا کر دکھا۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہمیں سورہ صافات جو ہے اس میں جانا ہوگا، 37ویں سورہ میں، اور 37ویں سورہ کی جو آیات ہیں 139 سے آیت نمبر 147 تک، 139 تا 147، 8 آیات، ان میں سے تمام الفاظ کو عزو قرآن دیکھنا ہوگا، تو پھر یہ حقائق سامنے آ جائیں گے کہ یونس کا مسئلہ کیا تھا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، اور وہی بچانا آپ کے اور میرے ساتھ بھی آج اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ کے ذریعے آج آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا کذالک ننجی المؤمنین ہونا ہمارا اپنا عملی تجربہ بنے گا، اور ہم تجربے کی بنیاد پر، اس شہادت کی بنیاد پر ہم اللہ الحی القیوم کے شہداء یا گواہ ہیں۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 88 تک پہنچے ہیں، تو 89 سے آگے چلیں گے۔ پہلے ان آیات کو سورہ صافات میں دیکھتے ہوئے، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔